اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اسلام ایک ایسا واحد دین ہے کہ جس نے تمام ادیان سے ایک بات جو حقیقت پر تھی لیکن ان ادیان سے ہٹ کے بات کی کہ اللہ صرف ایک ہے۔ باقی جو مذاہب یا دین ہیں ان میں ہندوازم یا کرسچینٹی جو ہے، عیسائی وغیرہ، وہ اللہ کو بڑا ضرور مانتے ہیں، ایشور کہتے ہیں، گاڈ کہتے ہیں، لیکن ساتھ چھوٹے چھوٹے رکھے ہوئے ہیں خدا۔ قریش مکہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ تو اسلام ایک واحد دین ہے کہ جس نے یہ بات پیش کی کہ اللہ کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں، اللہ اللہ ہے، سب سے بڑا ہے، اور کوئی چھوٹا بڑا نہیں، سب سے بڑا اللہ ہے۔ یعنی سورہ اخلاص میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ تو اسلام جو ہے اس کی بنیادی شرط یہ ہے، اور مسلمان ہونے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ کو بلا شرکت غیر ایک اور یکتا مانا جائے۔ اب مشکات شریف کی جلد اول جو ہے اس کی پہلی حدیث باب الایمان میں جو ہے، اس میں جو گفتگو ہوئی جبرائیل علیہ السلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ انہوں نے پوچھا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی گواہی دو کہ شریک کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز پڑھو، روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو زکوٰۃ اور حج۔ پھر انہوں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام نے کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا، کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر کے اچھا برا ہونے پر، ان چیزوں پر ایمان رکھنا ایمان ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم نماز میں محسوس کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں تو اللہ ہر صورت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اس میں اسلام اور ایمان کو علیحدہ بیان کیا گیا، یعنی ایمان لانے کے بعد جب تک نماز نہیں پڑھی جائے گی، روزہ نہیں رکھا جائے گا، مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے۔ ایمان لانا اور چیز ہے، اور اسلام پورا اختیار کرنا اور چیز ہے۔ اور قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں یہ کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایمان لے آنا بڑی اچھی بات ہے، سعادت کی بات ہے، لیکن مسلمان بننا انتہائی ضروری ہے۔ اور مسلمان وہ ہوتا ہے
جو نماز روزے کا پابند ہو، اور اس کے بعد استطاعت ہو حج اور زکوٰۃ۔ اب یہ ساری وہ جو تصویر اسلام اور ایمان کی اس حدیث میں بیان کی گئی، اور پھر احسان کے بارے میں بتایا گیا کہ جب بھی آپ کسی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو محسوس کریں کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی محسوس کرنا، احساس کرنا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں تو اللہ آپ کو یقیناً دیکھ رہا ہے، یعنی یہ ایمان بھی کہ یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور بلکہ مسجد کے اندر، نماز کے اندر نہیں، ہر وقت یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب محسوس کرنا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کو، تو جب احساس پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور یہ احساس بڑھتا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی کوئی نہ کوئی قدرتیں اس آدمی پر ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس بات پر عمل کیا جائے۔ اب دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی روزہ نہیں رکھتا، اور وہ مسلمان بھی ہے، تو اس سے پوچھا جائے اگر، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ یہ نماز روزہ چیزیں پرائیویٹ معاملات نہیں ہیں، یہ اجتماعی معاملات ہیں، یہ ہر ایک کے لیے ہیں۔ اللہ بندے کا تعلق باطنی ہے، ظاہری طور پر نماز جو ہے وہ اجتماعیت ہے، اس لیے باجماعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب اگر کسی کے کان میں درد ہو جائے، کسی کے دانت میں درد ہو جائے، کسی کے سر میں درد ہو جائے، تو پوری رات نہیں سو سکتا۔ اربوں روپے اس کی جیب میں پڑے ہوں، کوٹھی ہو، اے سی لگاؤ، لیکن رات سونا مشکل ہے جب تک اس کا علاج نہ کیا جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، دانت میں درد، کان میں درد، سر درد، آنکھ میں درد، جسم کے کسی حصے میں درد۔ جو دوزخ ہے نا بھائی، جہنم، ان چیزوں کو ذرا ملٹی پلائی کر لیں کہ وہاں کیا ہوگا۔ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے سی میں بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں، سر درد ہے، نیند نہیں آ رہی، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو نیند ہی نہیں آ رہی۔ تو یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ایک دن کی، ایک رات کی بات ہے بھائی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس سے بہت زیادہ بڑی تکالیف ہیں اس جہنم اور دوزخ میں۔ تو اس سے بچانا کس نے؟ نماز نے۔ اس سے بچانا کس نے؟ روزے نے۔ نیت اچھی کے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی تو ان چیزوں سے آدمی بچ جائے گا اور سکون میں ہو جائے گا، جو ہمیشہ کی ابدی زندگی ہے۔ دیکھیں، میں اور آپ یا جو لوگ سن رہے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم قرآن کے بارے میں لا ریب فیہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، احادیث کو مانتے ہیں۔ اس لیے میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ رسول کا پیغام ہے، یہ اللہ رسول نے ارشادات فرمائے ہوئے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کہ چلو جی نہیں، آج نماز نہیں پڑھتے، آج 2 پڑھ لیتے ہیں، آج 3 پڑھ لیتے ہیں۔ بھائی معاف کرنے والا تو اللہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ذرا ایک رات جو ہے نا، وہ یہ کہیں چلو جی ایک رات سر درد ہو جائے تو کوئی گل نہیں ہے جی، آج 2 نمازیں نہیں پڑھ دے تو چلو سر درد ہو جائے، تو رات کی سر درد ذرا برداشت کریں، کان کی تکلیف، دانت کی تکلیف۔ تو اگر یہ معاملات ہیں
تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے چونکہ ہم مسلمان ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بھی بتا دیا، اسلام بھی بتا دیا اور احسان بھی بتا دیا، ساری چیزیں واضح کر دیں ہمارے سامنے. ہمارا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے کہ کسی کا کیا فرقہ ہے، کسی کا کیا مکتبہ فکر ہے، کون کس طرح نماز پڑھتا ہے، کون کس طرح نہیں پڑھتا. ان باتوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایک بات ضروری ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ جائے گا وہی مسلمان ہے. اتباع رسول ہی اسلام ہے. کسی کو پسند آئے نہ آئے، کسی کی طبیعت کرے نہ کرے، عقل مانے نہ مانے، لیکن اتباع رسول ہی اسلام ہے اور اس میں آنا ہی مسلمان ہے. کوئی اہل حدیث اتباع رسول میں ہے اور آخری سانس تک ہے تو جنتی ہے. کوئی بریلوی اتباع رسول میں ہے، آخری سانس تک ہے، جنتی ہے. کوئی دیوبندی آخری سانس تک اتباع رسول میں ہے، جنتی ہے. یہ فرقے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اسلام اللہ اور رسول نے پیش کیا ہوا ہے. اس لیے اتباع رسول ہی پہلا اور آخری کام ہے ایک مسلمان کا. اس میں کسی قسم کی سستی، غفلت اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ معاف تو کر سکتا ہے لیکن احکامات بڑے سخت ہیں. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھا مسلمان بنیں اور اچھا انسان بھی بنیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ تعالیٰ.